السلام علیکم دوستو، میرا نام رابعہ ہے۔ میری عمر 32 سال ہے۔ میری منگنی میری خالہ زاد کزن سے میری 16 سال کی عمر میں کر دی گئی۔ اس کے 2 ڈھائی سال بعد وہ سعودی عرب چلا گیا اور وہاں جا کر کام کرنے لگا۔ میری ہر خواہش میرے کزن کے ساتھ منسلک ہوتی گئی۔ میں دن رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ میں اس کی محبت میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت گہری گرفتار ہوتی گئی۔ میرے منگیتر کی بڑی بہن کی شادی میرے بھائی سے ہو چکی تھی۔ وہاں جا کر عدنان نے کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے جان چھڑواتا رہتا اور میں اتنی ہی اس کی محبت میں پاگل ہوتی گئی، کیونکہ وہ میرا منگیتر تھا۔ میری ساری سوچیں، میرے خواب بس اس کے ارد گرد گھومتے رہتے۔ وہ 9 سال بعد واپس آیا۔ میری خالہ نے ہماری شادی رکھ دی۔ مجھے میری کزنوں نے بتایا کہ عدنان نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ خالہ اپنی بیٹی کے لیے زبردستی میری اس سے شادی کروا رہی تھیں تاکہ میرا بھائی ان کی بیٹی کو تنگ نہ کرے۔ میں نے اپنی امی سے بات کی تو انہوں نے کہا، بیٹا پریشان مت ہو، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری خالہ نے عدنان کے پاؤں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا تھا، جس وجہ سے اس نے شادی کے لیے حامی بھری۔ خیر، ہماری شادی ہو گئی۔ میں سجی سنوری دلہن بنی، عدنان کے کمرے میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، غصے سے بولا، جاؤ اٹھ کر اپنے کپڑے بدل لو، تمہیں کس نے کہا میرا انتظار کرو؟ میں جو 10 سالوں سے اس کے لیے پاگل ہو رہی تھی، اس کے پیار میں تڑپ رہی تھی، ایک پل میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ایک تکیہ پکڑایا اور صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ عدنان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ 15 دن بعد اس نے واپس جانا تھا۔ میری خالہ نے ضد پکڑ لی کہ رابعہ کو ساتھ لے کر جانا، کیونکہ وہ شاید جانتی تھیں کہ عدنان دوبارہ نہیں آئے گا۔ خیر، خالہ کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر عدنان نے میرے سارے کاغذات بنوائے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے عدنان کے رویے کے مطابق کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہو جائے گا سب۔ ہم لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے جہاں عدنان رہتا تھا، وہاں ایک اور لڑکی بھی تھی۔ عدنان نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، تم اس کمرے میں اپنا سامان رکھ لو، اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لڑکی شاید کوئی غیر مسلم تھی۔ عدنان نے وہاں ایک ٹیکسی کی کمپنی بنا رکھی تھی جہاں وہ دوسرے ملکوں سے آئے لوگوں کو اپنی گاڑیاں دیتا اور ان سے روز کے روز گاڑی کا کرایہ وصول کرتا۔ اس کا کام بہت اچھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو لے کر باہر چلا گیا اور رات کو 2 بجے واپس آیا اور دوسرے کمرے میں جا کر کمرے کو لاک کر لیا۔ اب مجھے اچھے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم لوگوں کو پاکستان سے آئے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک عدنان کا سوائے نکاح کے میرے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں مشرقی لڑکی تھی۔ سوچا کہ اگر کسی کو بتایا تو میرا بھائی اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے گا۔ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں، میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی؟ اس لیے میں نے اپنی ساری خواہشات، سارے جذبات اپنے اندر ہی دبا لیے۔ خالہ نے اپنی بیٹی کی وجہ سے مجھے ایک بوجھ بنا کر عدنان کے سر پر رکھ دیا تھا، جسے وہ کسی صورت بھی اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ صبح کے وقت اٹھ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی اور شام کے وقت میں خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ بس ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک رات میرا دل گھبرانے لگا تو میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو وہ لڑکی عدنان کے کمرے سے بہت غیر حالت میں نکلی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن دوسری عورت، وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جس سے بے انتہا محبت ہو، میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں اسی وقت عدنان کے کمرے میں گئی تو عدنان صرف ایک کچھے اور بنیان میں تھا۔ میں نے اسے بنیان سے پکڑ لیا، کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا، تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ تم خود کو میری بیوی سمجھتی ہو؟ تمہارا یہ میرا بیوی ہونے والا سلسلہ بھی ختم کر دیتا ہوں اور مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اس سے کہا
کہ تم مجھے ابھی کے ابھی ٹکٹ کروا کے دو تاکہ میں پاکستان جا سکوں۔ ابھی ہم لوگ جگڑ ہی رہے تھے کہ میرا بھائی اور بھابھی فلیٹ میں داخل ہوئے۔ یہ عدنان جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن میں نہیں۔ میں رو رہی تھی۔ میرا بھائی بھاگ کر میرے پاس آیا۔ کیا ہوا رابو، کیوں رو رہی ہو؟ میں کچھ بولتی اس سے پہلے عدنان اونچی آواز میں بولا، مجھے نشہ دے کر عربیوں کو گھر بلاتی ہے۔ آج میں نے چائے نہیں پی تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میری بات سنے بغیر ہی میری بھابھی مجھ پر چلانے لگی۔ بد کردار، غلیظ، گندی عورت، میرے بھائی کی زندگی تباہ کر دی۔ عدنان سر چکائے کھڑا تھا۔ وہ بولی اسے فوراً طلاق دو۔ عدنان بولا آپی، بھائی آپ کو۔ وہ بولی میں نے کہا اسے ابھی طلاق دو۔ عدنان جو مجھے پہلے ہی 3 دفعہ طلاق دے چکا تھا، دوبارہ پھر سے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرا بھائی بولا کہ رابعہ، ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ میں یہ سب سننے کے باوجود بولنے کی طاقت کھو چکی تھی، چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت میرے بھائی نے واپس کی ٹکٹ کروائی۔ عدنان بولا، یہ جو تم نے میرا گربان پکڑا تھا نا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میں بالکل خاموش تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں جس سے 10 سال سے محبت کرتی تھی، وہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ سارے خاندان میں یہ بات پھیل گئی۔ ہر جگہ میری بدنامی ہو گئی۔ میں نے کسی کو کوئی صفائی نہیں دی، بس اللہ کے آگے جھک گئی۔ اس سے گلے شکوے شروع کر دیے، سجدوں میں روتی۔ کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ عدنان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہو گئیں۔ اب وہ کبھی چل نہیں سکتا تھا۔ میں اللہ سے ہی دعا کر رہی تھی، اے میرے اللہ، میرے ساتھ انصاف کر۔ تو جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں۔ جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ عدنان کی غیر مسلم بیوی اسے چھوڑ گئی تھی۔ وہ واپس پاکستان آیا۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ہمارے گھر آیا۔ میری دوسری خالہ بھی موجود تھی۔ عدنان ویل چیئر پر تھا۔ اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور بتایا کہ اس کے اور میرے درمیان کبھی کوئی تعلق قائم ہوا ہی نہیں، بس کاغذی نکاح تھا۔ اور جب باجی اور بھائی وہاں آئے تھے، اس وقت میں پہلے ہی رابعہ کو طلاق دے چکا تھا، اور جو لڑکی وہاں تھی وہ میری بیوی تھی، اور گاڑیوں والی کمپنی بھی اس کی تھی۔ میرے بھائی کو یہ پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی یعنی عدنان کی بیوی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر خالہ کے گھر گئی اور بھائی کو کہا، اس میں بھابھی کا یا آپ کے بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ میرا بھائی بولا، رابو میں اسے مزید نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا بھائی کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو پھر آپ میں اور عدنان میں کیا فرق رہے گا؟ بھائی خاموش ہو گیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھابھی اور ان کے بچوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ جب ساری بات کا پتہ میرے ماموں کو چلا تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، جو عالم دین تھا، اور وہ میری سوچ سے بڑھ کر اچھا شوہر ثابت ہوا۔ شادی کے 3 دن بعد ہم لوگ عمرے پر چلے گئے۔ میں عمرہ عدنان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اللہ کا گھر عدنان کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شاید میرے اللہ نے میرے لیے بہتر سوچ رکھا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔